السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور 2 دن سے آپ 2 پروگرامز ہمارے دیکھ چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم اس پہ کئی پروگرامز کر چکے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ کیا پاکستان میں فضائی سفر محفوظ ہے لوگوں کے لیے. میرا کلیم یہ ہے کہ پاکستان میں سول ایویشن اتھارٹی اور اس کی جو آپریٹرز ہیں PIA وغیرہ اور دیگر آپریٹرز جو ہیں ان کی آپ نالائکی کہہ لیں، کرپشن کہہ لیں یا ان ایفیشنسی کہہ لیں، ان ساروں کی وجہ سے پاکستان میں فضائی سفر جو ہے وہ تکلیف دہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. اس کی تو ڈیٹیلز میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو چیک ان میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بیگیج آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا کیوز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن یا ایئرپورٹ فیسلٹیز کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ وہ ان سیف ہے. تقریباً 10 مہینے پہلے ایک میں نے پروگرام کیا یہیں پہ، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں اڑنے والے جتنے بھی ATR جہاز ہیں وہ ان سیف ہے فار فلائنگ اینڈ دے آر انفٹ فار فلائنگ. میں نے یہ کلیم کیا تھا اور PIA نے اس کے بعد مجھے ایک نوٹس بھی بھیجا تھا کہ جناب آپ نے یہ غلط بات کی ہے، ہمارے جہاز ایئر وردی، ہمارے ٹیکنیشینز یہ ہیں اور وہ ہے. میں نے اس میں ایک ایک ڈیٹیل بتائی تھی. میں نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی انجینئرنگ کو بائی پاس کیا، اپنے پروٹوکولز کو بائی پاس کیا اور جہازوں کے پروپیلرز اور ڈی آئسنگ وغیرہ جو ہے اس کے اکوپمنٹ کو انہوں نے خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی کاسٹ بچانے کے لیے، جس کی وجہ سے کیا کیا مسئلے ہوئے. ایک جہاز PIA کا ATR اسکردو ایئرپورٹ کے اوپر اس کا انجن پیک اپ ہو گیا. یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ جو بھی ایویشن کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے بھی عوامل ہو سکتے ہیں، اور انجن کا بند ہو جانا یا اس کو آگ لگ جانا یا اس کا پیک اپ ہو جانا یہ بہت سیریس کنسرن ہے. بٹ آج یہاں پہ ذرا کچھ اور مسئلے بھی ہیں. میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں کاشف عباسی. کاشف عباسی کو آج میں نے خاص وجہ سے ریکویسٹ کیا، لاسٹ منٹ پہ میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ مجھے شو پہ جوائن کریں. میرے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ میں کم از کم 3 شوز اکیلا اس کے اوپر کر سکتا ہوں بھی اور. لیکن کاشف کو میں نے اس وجہ سے ریکویسٹ کی کیونکہ کاشف ایک انتہائی بیلنسڈ انسان ہے اور یہ سائڈیں نہیں لیتے، اور میں نے کہا کہ آج کم از کم میں 1-2 سوال ان سے پوچھوں گا جو بحیثیت ایک پیسنجر یا ایز اے ہیومن بینگ مجھے ان سے پوچھنے ہیں، اور ناٹ ایز این ایویشن ایکسپرٹ، ایز اے لاجیکل سینسیبل پرسن ان کے اس کے اوپر جوابات کیا ہوں گے. کاشف صاحب آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے پہلی انفارمیشن میں جو پھینکنے لگا کہ پچھلے چند سال کے اندر مختلف ایئر لائنز نے پاکستان میں آپریشنز بند کر دیے. ان کی اکثر کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک نے مورلیس آپ کی سول ایویشن اتھارٹی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا، جس میں سوئس ایئر لائنز، اسکینڈینیوین ایئر لائن، KLM، آلیٹالیا، جاپان ایئر لائن، ایئر فرانس، بیمان، بنگلہ دیش ایئر لائن، اس کے بعد کیتھے پیسیفک، ازبکستان ایئر لائن، ملیشین ایئر لائن، برٹش ایئر ویز، لفتھانزا ایئر لائنز، سنگاپور ایئر لائنز، بہت سی اور ایئر لائنز کے میں تقریباً آپ کو 29 ایئر لائنز کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنے آپریشنز یہاں پہ معطل کر دیے. کچھ اس میں سے جیسے ازبکستان ایئر لائن ہے، اس نے سول ایویشن کی وجہ سے نہیں کیا، اس نے ویزا پالیسی کی وجہ سے کیا کہ ان کے لوگوں کو آن ایئرپورٹ ارائیول ویزا نہیں مل رہا تو انہوں نے اس پہ کر دیا. ایک آدھا ایسا بھی ہوا جیسے برٹش ایئر ویز میریٹ میں دھماکے کے بعد انہوں نے کیا کہ یہ ان سیف ہو گیا، لیکن باقی ساروں نے ایئرپورٹ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب اس میں اگر میں کچھ کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں شجاعت عظیم صاحب، وہ عظیم انسان ہے جو اس کے بھی ہیڈ ہے سول ایویشن کے بھی، جو ایئر لائن کے بھی ہیڈ ہے. اب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ چیک ان بیلنس کیسا ہو رہا ہے؟ آر یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے ہمارے لیے فضائی سفر کا مقصد ہے یہاں سے ایئرپورٹ جانا، چیک ان کرنا، جہاز میں بیٹھنا، کہیں پہنچنا، اترنا، امیگریشن کرانا، یا اگر ملک کے اندر ہی ہے تو جہاز سے باہر نکل کے چلے جانا. ابھی نیچے بیٹھ کے میں نے کچھ آدھا گھنٹہ آپ کی گفتگو سنی تو مجھے تو پریشانی ہو گئی ایکچولی. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز آئی ایم سٹنگ ان ٹی وی شو، اور مجھے اس کو کوئی بنانے کی ضرورت ہے کہ میں جتنا اس کو الارمنگ بنا سکوں یا سینسیشنلائز کر سکوں. جو باتیں آپ کر رہے تھے، ارشد کے ساتھ بیٹھا تھا، اینڈ آئی واز سیئنگ دس از ویری سیریس میٹر، دیز آر ویری سیریس میٹرز، بہت سیریس ایشوز ہیں. کس طرح جہازوں اور اس ایئر لائن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طرح لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں. اگر آپ کے سارے کلیمز درست ہیں، اگین کوالیفائنگ اٹ، اگر آپ کے سارے کلیمز درست ہیں پھر تو معاملات بہت. میرا کلیم ایک اور ہے کاشف عباسی صاحب کہ اگر میرا یہ کلیم غلط ہے تو میں یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں.
میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں, میں جیل جانے کو تیار ہوں اگر آپ کے ATRs کے ساتھ یہ ٹیمپرنگ نہیں ہوئی جو PIA نے کی اور سول ایویشن اس پہ خاموش. اب سول ایویشن خاموش نہیں. اب آپ کو میں ایک بات کرتا ہوں, میں آپ کو ایک لیٹر دکھاتا ہوں. لیٹر نہیں ہے میرے پاس, انٹرنل منٹس آف دا میٹنگ ہے. سول ایویشن اتھارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ اس کے منٹس ہیں, اور ایک لیٹر بھی ہے جو انہوں نے PIA کو لکھا, اور یہ ہوئی 10 نومبر 2014 کو. اس میں سول ایویشن اتھارٹی نے یہ تسلیم کیا کہ ATR 42-500 ایئر کرافٹ پروپیلر بلیڈز کی غلط AD ایویلویٹ کی گئی. غلط AD ایویلویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جہاز ان سیف ہے, اوکے, اور وہ اولڈ ہے. اس کی ایئر وردنس ڈائریکٹریٹ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب PIAC پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن نے جو ان بلیڈز کی ریپیئرنگ کی تھی وہ بھی ان آتھورائزڈ ہے. یہ میٹنگ PCAA اور PIAC کی ٹیمز کے درمیان ہوئی. PIAC کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو ADs کی وہ تسلی بخش ہیں, اور ایکشن آئٹم نمبر C7212A153864 MI مطلب میجر انسپیکشن کا حصہ نہیں ہے. جبکہ PCAA کی ٹیم, پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں, کہ اس جواب سے ایگری نہیں کرتی, اور PCAA کی انویسٹیگیشن کے مطابق کمپریشن ریپ انسپیکشن بھی MI کا ہی حصہ ہے, اور اس کے انہوں نے ثبوت بھی فراہم کیے. اور جب CAA نے PIA کو اپنی بات کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ان سے پروف مانگا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کا صرف اتنا کہنا تھا کہ وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں تو ان کی بات مان لی جائے. جبکہ اس میٹنگ کے تمام پارٹیسپینٹس کو وہ ای میل دکھائی گئی جس میں OEM نے واضح طور پہ ڈیفائن کیا تھا کہ کمپریشن ریپ ریموول بھی MI کا حصہ ہے, اور وہ ای میل اب آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. UTC ایروسپیس سسٹم کنٹرول ریسپانس سینٹر, اب میں وہ ای میل آپ کے سامنے پروڈیوس کر رہا ہوں جو UTC ایروسپیس سسٹم کنٹرول ریسپانس سینٹر نے خالد ممتاز کو کی, اور یہ ای میل 28 مئی 2014 کو کی گئی. اور اس ای میل UTC ایروسپیس سسٹم نے اپنے رسپانس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ میجر انسپیکشن اس وقت ہی کمپلیٹ تصور ہوگی جب کمپریشن ریپ کو ASP ان اکارڈنس ود 568F 61863 کے مطابق ریموو کیا جائے گا, اور جب بلیڈز کی ASPs نہیں ہوں گی ان کی MI کو تصور کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا. لہذا 7 کی کیلنڈر لمٹ جو کہ مطابق AD 16/10/2013 بتائی گئی تھی اس سے بھی ریسیٹ زیرو کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ MI ہی مکمل نہیں ہوئی. اس طرح یہ جہاز 1 سال سے زیادہ عرصے تک ان سیف فلائی کر رہے ہیں اور یہ کسی وقت بھی کریش کر سکتے ہیں. یہ وہ میٹنگ کے منٹس اور وہ لیٹر ہے جو سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر لائن کے درمیان ہوئی, اور جو UTC جو پروپیلرز کی کمپنی تھی بنانے والی ان کی طرف سے یہ ای میلز میں نے آپ کو دکھا دی. ہم نے بھی ان کو لکھا تھا, اس کا بھی جواب آیا تھا پہلے ہم نے جو پروگرام دیا تھا اس میں. اب یہ سب آپ کے سامنے ہے. ڈو یو نیڈ ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو فگر آؤٹ کہ somebody is playing with your lives؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں بلکہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ نے جو آفس کو سسپینڈ کیا تھا کسی وجہ سے ان کو پروموشن بھی دے دی گئی. جی ہاں, یہ بھی اس کے اندر کلوزنگ ریمارکس کے اندر لکھا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ان کو پوسٹنگ دے دی گئی اور ان کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جب آپ کسی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سی چیزیں جو آپ نے بھی ایکسپلین کی, بہت سی چیزیں جو آپ نے نیچے بیٹھ کے ایکسپلین کی, کس طرح سیفٹی سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کیا جا رہا, اور اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو ان جہازوں میں سفر کرتے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اور ایک جہاز کا آپ نے کہا کہ اسکردو کے اوپر اس کا انجن پیک اپ ہو گیا. آئی تھنک پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انلیس کوئی جہاز خدا نخواستہ گرے گا نہیں, اور اگر گر بھی جائے گا تو تب بھی ہم کہیں گے وہ جی ٹیکنیکل ایرر تھا جناب. میں آپ کو اطلاع کے لیے بتا دوں بزنس ایز یوزول, جب اس جہاز کا انجن پیک اپ ہوا ہے ATR کا وہ 14,000 فٹ کی بلندی پہ تھا اسکردو کے اوپر, اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس پائلٹ کو تمغہ امتیاز دینا چاہیے جس نے اس کو دوسرے انجن پہ لینڈ کر لیا. ٹرسٹ می آئی ایم اے پائلٹ, نہیں کر سکتا کوئی اچھے سے اچھا پائلٹ سنگل انجن پہ اس جہاز کو لینڈ وتھ سو مچ آف پیسنجر لوڈ. آئی تھنک یہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہر چیز کم ٹپاؤ کام ہے یہ سارا. اب پرابلم ایک اور ہے. مجھے ایک سیریس پرابلم ہے جو میری سلمان اقبال سے بھی بات ہوئی, جو آپ سے بھی بات ہوئی, ارشد شریف سے بھی بات ہوئی. اب میری ایک عمر ہے اور ایک ہلکا احباب ہے. میں سوسائٹی میں اتنی عمر میں یہاں تک آ نہیں سکتا بغیر 200 لوگوں کا واقف بنے.
بغیر ان سے دوستیاں کیے. اب کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے دوستی بھی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار ان دا لارجر پبلک انٹرسٹ تو میں نے یہ کرنا ہے. اب جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لوگ اس کو انڈیویجولس کے اوپر لے جاتے ہیں کہ میں جی کاشف عباسی کے متعلق بات کی ہے, تو نہیں میں کاشف کی نہیں, میں میڈیا کی اوپر بات کر رہا ہوں. کاشف ایک ایگزامپل بن گیا. اب جب جیسے لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام کیا تو سڈنلی ایئر کاموڈور سید محمد علی نے بڑا ریئیکٹ کیا اور انہوں نے ایک ای میل بھی شوٹ کی اور سلمان کو بار بار وہ بیک اینڈ فورتھ کالز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں. میں نے سلمان صاحب کو کہا کہ میں تو کروں گا کیونکہ پیسنجر سیفٹی وہ میرا. وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے آپ پڑھ لیجیے گا یا آپ پڑھ کے سنائیے گا بلکہ لوگوں کا بھی. میں اس سے پہلے جب تک آپ یہ پڑھ لیتے ہیں میں ایک اور چیز بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہے. میں تب تک پڑھ لوں آپ سے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک خط لکھا اور انہوں نے ان کی توجہ پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ شجاعت عظیم کی جانب کرائی ہے, جس میں سول ایویشن کے ڈپٹی سیکرٹری پرویز اقبال نے 19 اگست 2014 کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جواب لکھا اور انہوں نے اقدامات کی توجیحات پیش کی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ملتان ایئرپورٹ کی تاخیر میں وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ شجاعت عظیم کی ذاتی مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب ایئرپورٹ پروجیکٹ کی تعمیر ایک اہم مرحلے پہ تھی اس کو رکوا دیا گیا اور 2 ایڈیشنل بورڈ بریجز تعمیر کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا. یہ کھلی خلاف ورزی ہے کیونکہ ایئرپورٹ کا ڈیزائن ٹریفک فوکاس کے مطابق تیار کیا جاتا ہے, اس میں ذاتی ایما یا عمل دخل نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد سی اے نے قبول کیا کہ ایئرپورٹ آپریشن جو ہے اس میں تاخیر ہوئی اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ایئرپورٹ پہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے سامان کی فراہمی کی وجہ بھی شجاعت عظیم کی ہے, جو کام کا ٹھیکہ مہنگی بڈ دینے والی میسز RNS کو 78 ملین روپیز میں دلوانا چاہتے تھے, جو کہ اس سے پہلے 51% زیادہ ہے دوسروں سے. پھر اسلام آباد کا ایئرپورٹ لے لیں, نیو ایئرپورٹ لے لیں, یہ سب کچھ اس کے اوپر اتنے گھپلے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ایویشن پہ شجاعت عظیم وہ پی آئی اے اور CAA دونوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا ایویشن کا کوئی اپنا ذاتی تجربہ نہیں ہے. بیکاز ریمبر ہی واز کورٹ مارشلڈ اینڈ ککڈ آؤٹ آف دی ایئر فورس, تو آبویسلی انہوں نے وہ ٹریننگ نہیں کمپلیٹ کی یا وہ ان کا ٹینیور نہیں کمپلیٹ ہوا. اب اور بھی بڑے لوگ ہیں اس میں یا بورڈ کے اندر جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے. کمرشل ایویشن کی بات کر رہا ہوں میں, کمرشل ایویشن کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد سول ایویشن کے جو وہ لوگ جو 30 سال نوکری کرتے ہیں, تجربہ لیتے ہیں اور وہ اس کو کریئر کے طور پہ اپناتے ہیں, ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا. ان کے اوپر یا کاشف عباسی بیٹھ جاتے ہیں یا مبشر لقمان آ کے براجمان ہو جاتے ہیں باہر سے. اب جیسے چیئرمین پی آئی اے نے علامہ اقبال ایئرپورٹ کو جو لاہور کا ایئرپورٹ ہے کیٹیگری 2 ILS اس کو ڈکلیئر کیا, اور کیونکہ کسی کو بھی یا سول ایویشن اتھارٹی میں کیٹیگری 3 کا ایکسپیرئنس نہیں تھا تو کیٹیگری 3 ILS جو ہے کاشف صاحب وہ آپ کی نہیں ہو سکی. آپ کو دونوں میں پرابلمس ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہوتی. ایئرپورٹس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. جتنا آپ کا نقصان ہو رہا ہے فلائٹ ڈائیورٹ, مس فلائٹس, لیٹ ڈیلے فلائٹس, اس کی بہت فریکشنل اور مارجنل کاسٹ پہ آپ اس کو کیٹ 3 کر سکتے تھے, اور پچھلے 15 سال سے یہ بات ہو رہی ہے. کئی سٹیجز ہوتی ہیں جہاں پہ کیٹ 3 بھی نہیں کام کرتی اور وہاں پہ فلائٹ کو روکنا پڑتا ہے, ڈیلے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک سٹیج ہے کہ جہاز کے رن وے پہ تو اتر گیا لیکن اتنی فوگ ہے کہ وہ ٹیکسی نہیں کر سکتا اور وہ اپنی برتھ تک نہیں جا سکتا, تو آبویسلی وہاں پہ جہاز کو کیسے آپ اتاریں گے. تو اگر وہ سٹیج آ جاتی ہے تو وہ نہیں ہوتی. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ آپ کا پی آئی اے کے جو 777 ہے وہ کیٹیگری 3 سے اکوپڈ ہیں, آپ کے جو 737 ہیں وہ کیٹیگری 3 سے اکوپڈ ہیں, آپ کے پائلٹس ان کے ٹرینڈ ہیں. بائی ناٹ انسٹالنگ اٹ اوور دیئر جو آپ کی ایئرپورٹ کے فیسلٹی کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مائی کوشچن از کہ ابھی لاہور کو آپ لے لیں, رن وے 36 رائٹ جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں کی, اب وہ بلاک ہوا ہے, اور شاہین ایئر لائنز کا طیارہ جو تھا وہاں پہ وہ اس کا لینڈنگ گیئر کا پرابلم ہوا, وہ ٹریپ ہو گیا. اب پی آئی اے کا ایک 777 آیا, اس کو 36 لیفٹ پہ لینڈ کرا دیا جو دوسرا آپ کا رن وے کی دوسری سائڈ سے. نہ ہی اس رن وے پہ مارکر بورڈز تھے اور نہ ہی لائٹنگ اور نہ ہی پینٹڈ ٹیکسی لائنز, اور وہ ایک سیریس ایشو ہو گیا وہاں پہ.
اور ایونچولی پائلٹ کو ٹو ٹرک سے جہاز کو لے کے جانا پڑا دونوں پیسنجرز کے ساتھ. یہ سب کی سب سول ایویشن کی ذمہ داریاں تھیں جو کہ نہ ہونے کی وجہ سے. مجھے بتائیں اگر ان کو ہم برا نہ کہیں اور ان خطوں کو مائنڈ کرتے رہے تو ہم نے کیا کرنا؟ بائی دا وے خط تو پڑھ دے جو انہوں نے لکھا ہے, پورا پڑھیے گا پلیز. آپ کو یہ انگریزی میں میں اردو کا ترجمہ کر کے پڑھ دوں یا نہیں آپ ان کا پڑھے بنا وہ کہیں گے جی ہمارا موقف نہیں آیا سامنے. اس میں لکھا کہ اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. لکھا کس کو ہے؟ مسٹر سلمان اقبال. سلمان اقبال. مسٹر سلمان اقبال, it was a pleasure talking to you. Enclosed is a transcript file for your ready reference, please, as discussed. It is to inform you that PF is a major stakeholder concerning aviation matters in Pakistan. Therefore, Vice Chief of the Air Staff, a serving 3-star Air Marshal, is a member of Civil Aviation Authority Board. Being on this assignment, he is acting as a bridge between Pakistan Air Force and Civil Aviation Authority for airspace management. The Vice Chief of the Air Staff has nothing to do with the routine matters of Civil Aviation Authority and its running. Along with him, there is another serving officer of the rank of the Air Vice Marshal who is on deputation to Civil Aviation Authority. Moreover, Mr. Mubashir Luqman has deliberately shown only the profiles of Air Force officers available on Civil Aviation website and has intentionally missed out the profiles of civilian members who are the actual stakeholders in Civil Aviation Authority. These serving officers are not enjoying any perks, privileges, extra pay, plots and first-class air travel for themselves and their families while holding their portfolios in Civil Aviation Authority. Fourth, as far as the issue of Walton land is concerned, it is totally baseless allegation as subject land belongs to Pakistan Air Force and not Civil Aviation Authority. 5, it is therefore requested that Mr. Mubashir Luqman may please be asked to tender an apology for making baseless accusations on serving senior PAF officers and PAF itself that has tarnished the image of the PAF, which is fighting a decisive war against militants. The entire rank and file of PF is disturbed on this issue at such a critical juncture in national history. I am thankful to you for understanding the PF's point of view and accommodating us on such a short notice. Warm regards, Air Commodore Syed Muhammad Ali, PF. کیا پرابلم پتا ہے کیا محمد علی صاحب کو ایک بات کا نہیں پتا کہ میں ATR کے پروپیلرز کی بات کر رہا ہوں, ضرب عضب کی بات نہیں کر رہا. دو چیزوں کو مکس اپ کرنے کا کمال بھی ان کو ہی پتا ہے. آفرین ہے ویسے ان کے اوپر کہ میں کیا بات جملہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایئر فورس کو خدا نخواستہ نہیں کیا, میں انڈیویجولس کو کہہ رہا ہوں اگر وہ پرکس نہیں لے رہے, پریویلیجز نہیں لے رہے, وہ کر کے آ رہے ہیں یہاں پہ, تو پھر سول ایویشن کے لوگوں کو آنے دیں اوپر, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ذکر نہیں کیا, میں ان کا ذکر کروں گا جو فلائٹ ایئر وردینس, مینٹیننس, انجینئرنگ اور ان چیزوں سے جن کا تعلق ہوگا. اور جو ہیں ہی ایویشن انڈسٹری کے, ان کا میں نے کیا ذکر کرنا, میں تو ان کا ذکر کروں گا نا. کاشف واسی اگر آج چیئرمین PIA کا لگ جائے تو پھر میں کاشف واسی کے اوپر ہی بات کروں گا نا. تو پھر جو آلریڈی وہاں پہ ڈائریکٹر مینٹیننس اگر کو پہلے کا کام کرا ہے, میں نے اس کے اوپر کیا کرنا. بٹ اینی وے یور پوائنٹ اے کاموڈور صاحب ویل ٹیکن. بٹ آپ کو میں ایک عرض کروں کہ 8 مہینے پہلے جب میں نے پروگرام کیا تھا تب بھی مجھ پہ بڑی لہت و لال ہوئی تھی, مجھے کہا تھا اپالوجائز کرو. آج آپ کے میں نے میٹنگ کے منٹس دکھائے ہیں جس میں ثابت ہو گیا کہ میرا وہ پروگرام صحیح تھا. الحمدللہ آپ کی اگلی میٹنگ جو ہوگی اس کے منٹس یہ پروف کریں گے کہ یہ پروگرام بھی صحیح ہے. اب جب بریک سے آئیں گے تو میں آپ کو 1-2 اور چیزیں بتاؤں گا, بڑی خوفناک ہے.